نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کو ختم کیا جی۔ اب جو یہ کار نبوت ہے تو نبوت والا کام تو بڑا اونچا کام ہے جی بے شک۔ تو آپ کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے ماشاء صاحب کہ شہنشاہیت جو ہے نا، شہنشاہیت یہ خمیر میں شامل ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، حالات جتنے بھی بگڑ جائیں لیکن بادشاہ کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے اندر بادشاہی فطرت داخل ہوتی ہے۔ آپ مانتے ہیں اس چیز کا؟ نہیں مانتے ہیں؟ جی بے شک، ہے نا؟ جی جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس عظیم الشان کام کو کیا اور آپ کے بعد اس کام کے باغ ڈور کو جو سنبھالا ہے، اس بوجھ کو جو اٹھایا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ ڈور کو اگر کسی کے ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہر کسی کو اس کا بنیاد بنا دے۔ کام کرنے والے بہت ہوں گے، میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں، بنیاد کہ بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خاندان کو نہیں بنا دے گا، یہ پکی بات ہے۔ جی ہاں، اب بتاتا ہوں آپ کو تاکہ اللہ کے یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہم کو بھی اللہ سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، جی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں دیا، نہیں دونوں حق پہ ہیں۔ جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کی محنت کو اور اسلام کے عالم کو آخری زمانے میں بھی اگر کسی کے ہاتھ میں تھمائے گا تو شاید آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو یا نہیں ہو کہ جو آدمی اس عالم کو اٹھاوے گا وہ کون ہوگا؟ پتہ ہے ماشاء صاحب آپ کو؟ وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اچھا جی جی، آخری ہے نا؟ جی جی، آخری میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جی جی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کس خاندان سے ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاندان سے بھی اٹھا دیتا؟ جی جی۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کی حفاظت کرتے 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 آخری فرض جو امت کو اللہ دے رہے ہیں وہ بھی اسی خاندان سے اٹھا کر کے دے رہے ہیں، چونکہ اس کی فطرت میں اس چیز کی حفاظت شامل ہے۔ پوری دنیا کے اندر دعوت کے کام کرنے والے لاکھوں نہیں اربوں پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس باغ ڈور کو، دعوت کے کمان کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی خاندان کو قبول کریں گے، بڑے بڑے دائی آئے ہیں، مثال کے طور پہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دائی ہیں، جی لیکن آپ کی جگہ پہ آپ کی اولاد نہیں آئی جی نہیں آئی۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عرب کے اندر دعوت کے کام کو زندہ کیا، لیکن آپ کی جگہ پہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں آئی۔ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی جی سمجھ رہے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام کو شروع کیا تو اس جگہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل کی حفاظت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں اس کام کو سنبھال کر کے رکھا۔ آپ کے بعد مولانا ہارون صاحب کو کہا جاتا تھا کہ حضرت آپ امیر بن جائیں تو کہا کرتے تھے نہیں میری زندگی بہت چھوٹی ہے، میں بہت کم زندگی لے کر کے آیا ہوں اللہ کے پاس سے، 35 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ مولانا زبیر صاحب، تو یہ جو خاندان ہے نا، مولانا زبیر صاحب یہ خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک ان کا نسب پہنچتا ہے۔ اچھا جی، مکتوبات کے اندر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو باضابطہ تحریر کیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، عمارت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بادشاہ سے کہا تھا، رومن یا کسی سے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا صلیبیوں سے، عیسائیوں سے، اے بھائی مسلمان تو ویسے ہی کمزور ہے، تمہیں کیا ملا خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے؟ تو اس وقت کے صلیبی نے کہا تھا، اے حسین احمد، جتنی سادگی کے ساتھ تم کہہ رہے ہو خلافت عثمانیہ کے بارے میں، خلافت اتنی بڑی بات ہوتی ہے، عمارت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ تمہارا امیر چاہے جتنا بھی کمزور ہو لیکن ایک آواز اگر بلند کر دے تو پوری دنیا اس امیر کے جھنڈے کے نیچے آ جاتی ہے۔ جی، کیا پتا چلا کہ سب سے پہلے صلیبیوں نے عمارت کو ختم کرنا چاہا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے امیر کی مانو، تو جب امیر ہی نہیں ہوگا تو ہم کس کی مانیں گے؟ ہاں۔
تو